الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدومی محترمی مرشدیت مولانا حکیم المظہر صاحبان برکاتہم، مخدوم علماء والصلحاء مولانا فضل الرحیم صاحبان برکاتہم، دیگر اکابرین حضرات اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میری سعادت ہے کہ مجلس سانت المسلمین کے اس جلسے میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ میں پہلے بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میرا شرکت کرنا اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کی اصلاح کروں، بلکہ میں اس مجلس کی برکت لینے اور اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے، اور یاد دہانی یقیناً ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ متکلم سب سے پہلے خود سامع ہوتا ہے، اپنی بات کو پہلے خود سنتا ہے، اور وہ بھی مومن ہے، لہذا اس کو اپنی بات کا نفع سب سے پہلے خود ہوگا۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکستانی، جس کے اس ادارے میں آنا جانا اور ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق تھا ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند اور پھر جامعہ شرفیہ، والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت خاص تعلق تھا، تو ان کی زیارت کرے ہمارے والد صاحب حاضر ہوتے رہتے تھے یہاں پر، اور بہت یادیں وابستہ ہیں حضرت کی ذات کے ساتھ۔ اور بلکہ میں جاتے جاتے کہہ جاؤں کہ بہاول نگر تشکیل بھی ہمارے والد صاحب کیونکہ وہ چائنا کے تھے، تو دیوبند سے ان کی تشکیل بہاول نگر بھی حضرت کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، کیونکہ جب حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ کا خط آیا کہ بھئی ایک معقولات کا ماہر استاد چاہیے، تو انہیں کہا بھی آپ بہاول نگر چلے جائیں، کیونکہ والد صاحب ہجرت کر چکے تھے، اس لیے والد صاحب نے دورہ بھی 2 مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کہا ایک ہجرت کی نیت سے پہلے کیا، ایک ہجرت کی نیت کے بعد کیا۔ اپنے ازواج بزرگوں کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا بہاول نگر چلے جائیں، تو والد صاحب چونکہ منطقی تھے تو انہیں کہ وجہ ترجیح کیا ہے، سوال استادوں سے کر لیجیے، حضرت وجہ ترجیح کیا ہے؟
انہوں نے کہا وجہ ترجیح یہ ہے کہ تمہیں اردو فصیح نہیں آتی، تو ہندوستان کے کسی علاقے میں تم صحیح اردو میں تقریر نہیں کر سکو گے اور تدریس نہیں کر سکو گے تو طلبہ مذاق اڑا سکتے ہیں، اور بہاول نگر والے اردو بولتے نہیں ہیں، لہذا جیسے آپ کی اردو ہے ویسے ان کی اردو ہے۔ تو ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو متکلم ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، چاہے مدرس ہے، متکلم ہے، واعظ ہے، فرمایا اس کی مثال اس باپ کی طرح ہے جو بوٹی اور لقمے کو منہ میں نرم کر کے اپنے بچے کے منہ میں دیتا ہے تو اس کا رس اس کے اپنے گلے میں اترتا ہے، اور وہ لقمہ بعد میں جس میں رس میں کچھ کمی آ جاتی ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور دوستی کا ہمیں راستہ بتایا ہے کہ تم میرے دوست کیسے بن سکتے ہو۔ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتے کہ تم میرے دوست بن سکتے ہو یا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس انسان کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا۔ لیکن جب خود فرما اللہ ولی الذین آمنوا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا پہلے اعلان کر رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا میں تمہارا دوست ہوں، اور میری دوستی کی علامت کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، کہ تمہیں ظلمت سے نور میں لاتا ہوں، یعنی جب بھی تم اندھیرے میں گرنے لگتے ہو میں اس وقت تمہیں نکال کر روشنیوں کے اندر لے آتا ہوں، تمہیں توفیق توبہ دیتا ہوں۔ کہا یہ میری دوستی کی علامت ہے، اور تمہاری دوستی کی علامت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر تم تقوی اختیار کر رہے ہو اور گناہ سے بچنے کے لیے مجاہدہ اور محنت کر رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ تم بھی مولا کے دوست بننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی دوستی کا اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنیں گے؟ فرمایا اتقوا اللہ، گناہوں کو چھوڑو، جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے اس وقت تک اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل نہیں کریں گے۔ دوستی کے لیے، ولایت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیے گئے۔ ایمان اور تقوی دو چیزیں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ 50 نمبر ہمارے پاس ہیں، سب صاحب ایمان اللہ نے ایمان دے دیا، بلکہ ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ نہ صرف ہمیں ایمان دے دیا بلکہ آئندہ نسلوں کی بھی ایمان کی ضمانت ہے، اس لیے کہ ہر آنے والی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے مذہب پر آسانی سے چلتی ہے۔ صرف ہمیں ایمان نہیں دیا، آئندہ نسلوں کی ایمان کی بھی ضمانت ہے۔ 50 نمبر ہے، 50 چاہیے، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرو۔ اتقوا کے لفظ کے اندر، یہ اتقوا اللہ کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو مجاہدہ کرنا ہوگا۔ کوئی آدمی کہے مجھے گناہوں کے خیال بھی نہ آئے، ایسا کوئی وظیفہ ہو کہ میں گناہ سے بچ، جو لوگ پوچھتے ہیں حضرت کو ایسا وظیفہ بتائیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، بھائی تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے بنو گے تو جنت نہیں ملے گی، حور بھی نہیں ملے گی، حور لینے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، فرشتوں کو حوریں نہیں ملیں گی، کوئی وعدہ نہیں حوروں کا، اور یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں ہو قصور بھی ملیں گے، بلکہ یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ تم ہمارے پہلو میں بیٹھو گے، پہلو میں بیٹھنے کا وعدہ بھی متقین کے ساتھ ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ کے پہلو میں بیٹھو گے، اس لیے کہ تمہیں خود مجاہدہ کرنا ہوگا۔ آج لوگ ایسے بظاہر پوچھتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف ذرا بھی، یعنی جب تقاضا کرے فوراً اس کے سامنے لمبے لیٹ جاتے ہیں، بھی نہ جد کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، کشتی تو کرتا رہے انسان۔ یہ کہتے جو انسان کشتی کرتا رہتا ہے، دیکھیں دو بچے کشتی کر رہے ہوں اور ایک کچھ کمزور ہے اور ایک تکڑا ہے، اب وہ کبھی وہ کرتا ہے لیکن وہ زور پورا لگا رہا ہے، اور وہ کمزور کا ابا آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے دوسرے کے سینے پر اپنے بیٹے کو بٹھا دے گا اور اس کا ہاتھ اوپر کر کے گا کہ میرا بیٹا جیت گیا۔ بالکل اسی طرح جب انسان نفس اور شیطان کے خلاف کشتی کرتا رہتا ہے تو پھر ربا کو رحم آتا، ربا آ جاتا ہے اور نفس اور شیطان کو پچھاڑ کر اس کا ہاتھ اوپر کر کے جتوا دیتا ہے کہ تو جیت گیا ہے۔ لیکن اگر انسان کچھ کوشش ہی نہ کرے، ہمت ہی نہ پکڑے کہ جی میں کیا کروں، مجھے ماحول ایسا ہے، حضرت صاحب اس زمانے میں ماحول ایسا ہے
میں ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ ہے، ہمارے حضرت نے یہ مکہ شریف میں بات فرمائی کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ اللہ تعالی نے اس لیے بیان کیا ہے کہ حسن جو ہے، حسن یہ اس میں کتنی تاثیر ہے، کتنا اثر رکھتی ہے، یہ حسن کتنا اثر رکھتا ہے۔ یہ حسن کو انسان معمولی سمجھتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، بعض لے کہتے ہیں جی مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے شیخ کو کسی نے کہا جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں حسینوں کو دیکھ لوں، فرمایا کہ فالج زدہ کو تو کچھ نہیں ہونا، ہم تو زندہ کی بات کر رہے ہیں۔ بولو بھی کسی کو فالج ہو جائے، اس کے ہاتھ پر آپ مارے تو ماشاءاللہ بڑا تکڑا ہاتھ ہے، بالکل اپنی جگہ ہلا ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ بیمار ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو فوراً اس کو تو چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کو اس کی تکلیف ہوتی، تو کہا یہ تو فالج زدہ دل ہو چکا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ورنہ جن کے دل زندہ ہیں ان کو تو پرچھائیں سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ بیان کیا، اس میں آپ اس الفاظ کو دیکھ حضرات علماء اکرام میرے اکابرین بیٹھے ہیں، وراودت التی ہوا فی بیت عن نفسی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ جملہ بہت لمبا ہے، اور یہ قاعدہ ہے فصاحت اور بلاغت کا کہ جتنا کلام میں اختصار ہوتا ہے اتنا زیادہ فصیح کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر یوں کہہ دیتے کہ برابر راودت حلتی کی جگہ پر اس کا نام لے دیتے راودت فلاں، لیکن اللہ نے ماحول کو بیان کیا ہے، وراودت التی ہوا فی بیت عن نفسی، کہ پھسلایا یوسف السلام کو اس عورت نے جن کے گھر میں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ماحول بتلایا کہ یوسف کے ماحول کو دیکھو، اور پھر ہمارے جو ہے یوسف السلام کی فرار اللہ کو دیکھو، اور جب پھسلایا قال معاذ اللہ، پہلے اللہ کی مدد مانگی، بس طبق الباب، پھر بھاگے، وہیں بیٹھ کر وظیفہ نہیں کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ کر کر کے گناہ سے بچ جائیں گے، نہیں، فرار اللہ اختیار کرنا، ففروا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اما سوى اللہ الی اللہ، اللہ کو غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ مجاہدہ ہے جو انسان کو کرنا ہے، یہ ہمت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، پھر جا کر اللہ کی ولایت اور دوستی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے انسان کو، شیطان کو بھگانا بہت آسان ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے شیطان کتے کی طرح ہے، اور کتے سے لڑا نہیں جاتا، اس کے مالک کو پکارتے ہیں، وہ خاص کوڈ ورڈ بولتا ہے تو راستے سے کتا ہٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لیکن جو نفس کا کتا انسان کے اندر بیٹھا ہے، یہ بغیر رگڑے اور بغیر مجاہدے کے ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مر بھی جائے، مرتا تو ہے ہی نہیں، انسان کے ساتھ ہی مرے گا۔ جو ٹھٹھرتا ضرور ہے، مرتا نہیں ہے۔ کبھی ٹھٹھر جاتا آدمی، کہتا مجھے، اس لیے میرے مرشد نے ایک بڑی باریک بات فرمائی کہ نفس کا حملہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو نیکی کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب نیکی کر چکا ہوتا ہے تو نفس اس وقت بالکل خاموش ہوتا ہے، کیونکہ نور کے اثرات کی وجہ سے اس کو سردی لگ جاتی ہے، کیونکہ اس میں گرمی ہے، گناہ میں گرمی ہوتی ہے۔ پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے۔ گناہ کے اندر گرمی ہے کیونکہ اس کا جہنم کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسا گناہ کرنے والا، گناہ کے خیالات بھی سوچنے والے کہ اگر ماتھے پہ ہاتھ لگاؤ کہہ گے یار آپ کو تو 102 بخار ہے، لیکن نور جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ نفس ٹھٹر جاتا ہے، جب ٹھٹر جاتا ہے تو آدمی حفاظت کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے، بس اس وقت یہ حملہ کرتا ہے، اور ایسا حملہ کرتا ہے کہ جتنا بھی اس نے نور کا مال کمایا ہے سب کے سب ضائع کرا دیتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے ایک آدمی مسجد میں عبادت کر کے آ رہا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے اپنی نظر کو آزاد کر دیتا ہے، اپنی زبان کو آزاد کر دیتا ہے، اور ہر چیز کو آزاد کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بالکل میرے اندر گناہ کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، اور گناہ کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہے، اور گناہ کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، بس کتنی دیر کرنے سے اس کے دل کے انوارات کو کھینچ لیتا ہے، انسان خالی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی سے ولایت اور دوستی ملے گی، لیکن یہ کیسے آئے گا؟ کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ،
ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، ایک چیز کو آسان کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، نماز اچھی کیسی ہوگی، صبر کرو، صبر کیسے آئے گا، نماز پڑھو۔ روزے جیسی مشکل عبادت دے دی، کہا کہ پہلوں نے بھی روزے رکھے، تم اپنے لیے کیوں مشکل سمجھتے ہو؟ اب اللہ یہ تقوی کی نعمت ہمیں کیسے ملے گی؟ اور میں کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھو، ان کی معیت اختیار کرو۔ آج اس وقت جو سب سے زیادہ عوام اور خواص ہم لوگ اور مولوی لوگ جس چیز سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں وہ بڑوں کی صحبت ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ہم نے اپنے شیخ کو بھی دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، بڑوں کے پاس بیٹھے، حالانکہ خود بڑے تھے پھر بڑوں کے پاس بیٹھے۔ ہم نے اپنے شیخ کو جن زمانے میں مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، ہمارے دادا مرشد، ہم نے ہم حضرت کو دیکھتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضرت کا کوئی مرید ہی نہیں ہے، بس حضرت ہی حضرت کے مرید ہے، بس یہ کیفیت ہوتی تھی ان پر۔ ہر ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا، حضرت مولانا جہانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم بیٹھے، حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے وہاں پر۔ یہ پہلوں میں یہ ایک بڑی اہم بات، اور یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اس سے غافل ہے، ہمیں صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ علم تو کتاب سے بھی آ سکتا ہے، لیکن کیفیات ثانیہ اور نور پیغمبر یہ صحبت سے آئے گا۔ اس لیے بزرگوں کے پاس اس لیے نہ جاؤ کہ ہم نے علم سیکھنا ہے۔ اگلے دن یہاں لاہور کے کچھ علماء وہاں تشریف لائے تھے باول نگر، میں نے ان سے یہ عرض کیا بزرگوں کو پاس علم کے لیے نہ جاؤ۔ تو ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اصل میں یہی ہے، اپنے جو بات کی یہی ہماری خرابی کہ ہم جا کر وہ عالم کی بات میں، اس بزرگ کی بات میں، یار اس نے یہاں حدیث میں زبر صحیح نہیں پڑا، اس نے زیر صحیح نہیں پڑا، اس نے اعراب صحیح نہیں پڑا، بس ہم اسی چکر کے اندر ہی ان کے وقت گزار دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو اصل چیز ان کے پاس ہے تعلق محلہ کی اور کیفیات ثانیہ، وہ ہم ان سے حاصل کریں۔ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ بزرگوں کے پاس علم لینے کے لیے نہ جاؤ بلکہ کیفیات ثانیہ لینے کے لیے جاؤ۔ کیفیات ثانیہ پٹرول ہے، علم روشنی ہے، اللہ والا راہبر ہے، ڈرائیور ہے، پائلٹ ہے، جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو سواری اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ عشق تو پٹرول ہے، اس لیے اگر اس میں علم نہیں ہے تو تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اگر روشنی ہے لیکن پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے، اور اگر ڈرائیور نہیں ہے تو جب جہاں جہاں سیدھی چلے گی۔ کہتے اللہ والے جی ہم کیوں بنائیں جی کسی کو پیر یا مشیر، پیر میں نہیں کہا تو سب بناؤ، یہ الفاظ حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہے۔ اگر پیر نہیں بناتے تو کسی کو اپنا مشیر ہی بنا لو، تو اس سے مشورہ کرتے رہو بھی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں، آپ مجھے مشورہ دیجیے۔ کہا جی ہم کیوں بنائیں؟ کہا کہ دیکھو ڈرائیور کی ضرورت جہاں سیدھی گاڑی چلتی ہے، آج کل کروز کا ایک نظام ہے، کروز لگا دیتے گاڑی میں کہ سیدھا اگر راستہ ہے تو اس کو کروز لگا دیتے، یہاں کے بند کر بھی کر دے تو گاڑی سیدھی چلتی رہتی ہے۔ لیکن ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے جب کہیں موڑ آتا ہے یا کہیں گڑا آتا ہے۔ اللہ والے اور مرشد کیا کرتا ہے جب زندگی میں نفس اور شیطان ایسے گھڑے پیدا کرتے ہیں، ایسی ہلاکت کی وادیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے موڑ پیدا کرتے ہیں، وہاں پھر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا مرشد اس وادی کی ہلاکت سے آپ کو کیسے عافیت کے ساتھ لے کر گزرے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے واپس آ رہے تھے، تو آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان صحابی ہے، وہ ایک کنویں کے پاس ہے جہاں کچھ مشرکین کی عورتیں پانی بھر رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ تشریف لے گئے، تو رسول اللہ کو دیکھو تو فوراً واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ حضرت میرے اونٹ کی رسی گم ہو گئی تھی تو میں رسی کی تلاش میں تھا کہ مجھے رسی مل جائے، کیونکہ اونٹ کا جو ہے نا وہ گھٹنا
باندھنا پڑتا ہے، اگر نہ باندھے تو پھر چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے صحابی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ پر اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا بغیر باندھے توکل کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے گھٹنے کو باندھو، بعد میں توکل کرنا، یعنی توکل بھی اسباب اختیار کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اصل آزمائش بھی یہی ہے کہ ہاتھ میں اسباب بھی ہیں پھر بھی دل مولا پر اعتماد کرے، یہ اصل توکل ہے۔ جب کچھ ہوگا نہیں پھر تو توکل ہی توکل ہے۔ جیسے کہتے جب کسی کا کام نہیں ہوتا کہتے ہم تو ہونتا اللہ ہی اللہ ہے، بھائی شروع سے ہی اللہ ہے، ہون اللہ نہیں، شروع سے اللہ ہے۔ یہی ہماری غلطی ہے، یہی سے ہم غلطی کھاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کو جا کر جب کہا تو نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے، مشورہ کرتے ایسی خبر آئی ہے، حالانکہ اگر ایسا کرتے بالکل ٹھیک تھا کہ پیغمبر السلام کو جا کر اطلاع دیتے یا کسی بڑے صحابہ کو اطلاع دیتے، نے کہا کہ نہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات کافی، فوراً یہ کہا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور اعتماد۔ تو خیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کا جی اونٹ کی رسی میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ نہیں ملی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بات آئی گئی ہوئی، قافلہ چلا، ایک جگہ قافلہ رکا تو وہ صحابی سامنے آ گئے۔ آپ نے پوچھا تمہاری اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ رسول اللہ نے سوال کیا، دیکھیے اونٹ کی رسی ملی یا نہیں؟ اب پریشان ہو گیا، پہلے ان کے اس کا خیال نہیں آیا لیکن پھر پریشان ہو گئے۔ پھر مسجد نبی میں آئے اور مسجد نبی میں آ کر ایک نماز میں سامنے فرمایا کہ تیری اونٹ کی رسی ملی یا نہیں ملی؟ اب ان پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ پیغمبر اسلام کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن پھر اچانک سامنے فرمایا کہ تیری اونٹ کی رسی، کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسی کوئی بے قاعدگی نہیں کروں گا۔ شیخ اور مرشد اور اللہ والے، جہاں انسان کو ہلاکت پیش آتی ہے، جہاں موڑ آتا ہے، جہاں گڑا پیش آتا ہے، جہاں نفس ایسی چیز پیش کر دیتا ہے، اس لیے حضرت نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی غالباً حیدرآباد دکن یا کسی جگہ پر ایک صوفی صاحب تھے، تو وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے ہوئے ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، قبض طاری ہوگا۔ قبض یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل عبادت میں نہیں لگتا، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے میں دور ہو گیا۔ جب قبض طاری ہو گیا تو اس نے تو کہنے لگا کہ اپنے خادم سے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اچھا وہ بھی خود ہی اللہ اللہ کرتا تھا، اس نے بھی کوئی مرشد نہیں بنایا تھا، اگر وہ مرشد بناتا تو وہ ان کا مسئلہ حل کرتا۔ کیا میں شیطان ہوں؟ تو وہاں کے جو مولانا صاحب تھے نظام الدین دکن کے، وہاں مولوی صاحب بڑے مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے میں شیطان ہوں۔ ان کا اچھا تو شیطان ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی شیطان ہوں۔ اتنے عالم نے تصدیق کر دی اور آ کر اس خادم سے کہا کہ بھئی تو مجھے ذبح کر دے، کیونکہ میں شیطان ہوں، میں شیطان بن گیا اور شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، میں بھی شیطان ہوں، میری گردن جو ہے تو ذبح کر دے۔ پہلے تو وہ گھبرایا، پھر اس نے کہا کہ بھائی ان کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اس نے ان کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد پولیس آ گئی، وہ پکڑا گیا اور جا کر عدالت میں قاضی کے ہاں بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی اس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کئی دن سے کہتے تھے کہ میں شیطان ہوں، کیونکہ اس پر قبض طاری ہو گیا۔ تو مرشد تھا نہیں جو اس کو راستہ بتاتا، جو اس ہلاکت کی وادی سے اس کو لے کر نکلتا۔ تو خیر قاضی نے بات سنی، قاضی اللہ والا انسان تھا، وہ بات سمجھ گیا کہ اس طرح کا قبض طاری ہو جاتا ہے، اور پھر شیخ کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کس طرح نکالے۔ یہ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے ایک بات فرمائی، کاش میرے پاس آ جاتا تو میں یہ کہتا یار شیطان بھی تو نہیں گئی ہے، اس کی بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت زلال ہے اس زلال کا مظہر ہے، میں اتنی بات کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ وہ سمجھتا کہ میرا تعلق بحال ہو گیا۔ لیکن اس نے خیال نہ کیا، اس عالم نے، کیونکہ وہ درد دل نہیں رکھتا تھا اور ان کیفیات کو نہیں سمجھتا تھا، اس ہلاکت خیز وادی سے اس کو نکال نہ سکا۔
تو میرے دوستو، مرشد جو ہوتا ہے، جو شیخ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے انسان میں کمال تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور میرے مرشد اس کی بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے تھے، اگر ایک تیر 1,00,000 روپے کا ہو، آج ہمیں سمجھتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں کسی اللہ والے کے پاس کیوں جاؤں، میں ان کی جوتیاں کیوں اٹھاؤں، ان کے پاس تو سند بھی نہیں، ان کے پاس بلا چیز نہیں۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر ایک تیر جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا ہو، وہ زمین پر دھرا رہے گا، وہ کبھی بھی آسمان پر نہیں اڑے گا جب تک کسی کمان پر نہیں چڑھے گا۔ کمان کیا سستی ہو؟ یہ فرماتے ہیں کہ پیر باشد نردبان آسماں، فرمایا کہ جو پیر ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، یہ آسمان کی سیڑھی ہے۔ تیر پرنا از کی گردد از کمان، تیر کبھی نہیں اٹھ سکتا جب تک کسی کمان پر نہیں چڑھے گا۔ ہم میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کونوا مع الصادقین نہیں آئے گا۔ کونوا مع الصادقین آئے گا تو کمال تقویٰ آئے گا، ورنہ تقوی کی تو ابتدا ہدی للمتقین کی تفسیر پڑھ لیں۔ ہدی للمتقین نے مجرد ایمان لانے والے کو متقین میں شمار کیا ہے، کبائر سے بچنے والے کو بھی شمار کیا ہے، لیکن کمال تقویٰ کہ ہر غیر اللہ سے اپنے دل کو بچاتا ہو، اس درجے کا اس کے اندر کمال تقویٰ کب پیدا ہوتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، جب وہ سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو دل دے دیتا ہے۔ دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، اپنا دل ان کو دے دو جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے۔ مہر پاکا درمیان دل نشاں، پاکوں کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، اور اپنا دل ان کو دے دو جن کا دل اچھا ہے۔ آپ اپنا دل ان کے پاس ان کو دے دو، پھر دیکھو کہ ہمارے دل میں ہمیں کیا ملتا ہے، ہمارے دل میں کیا کیفیات ثانیہ آتی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کی صحبت سے ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ تعب بے ریا، 100 سال بلکہ کا 1,00,000 سالہ، حضرت ثانوی فرماتے 1,00,000 سال کی بات سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کی صحبت سے جو کیفیت انسان میں منتقل ہوتی ہے، انسان اپنے اعمال کے ساتھ اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایسی ہے جیسے گھر میں نلکے سے پانی نکالنا اور ایک ہوتا ہے نہر سے اور ٹینکی سے پانی کا آنا۔ تو نہر اور ٹینکی کے پانی میں جو فراوانی ہے وہ گھر کے نلکے اور موٹر کے اندر فراوانی، بجلی چلی گئی پھر تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے، لیکن جو پانی نہر سے آ رہا ہے اور پھر اگر سمندر کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس دریا اور اس نہر اور مٹکے کے خشک ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح اپنے بزرگوں کا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے عاشقوں کا جو فیضان ہوتا ہے وہ دریا کی طرح انسان اور نہر کی طرح انسان کی طرف آتا ہے، اور انسان اپنے اعمال سے جو فیضان حاصل کرتا ہے وہ گھر کے نلکے کی طرح ہے۔ اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، اگر تم کمال تقویٰ چاہتے ہو تو ہمارے متقین صادق بندوں کے ساتھ جو اپنے قول اور عمل کے اندر صادق ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہماری صحبت کے فرمایا المرء علی دین خلیلی، میں نے خود شیخ سے سنا فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اگر خلت کا تعلق ہو جائے، خلت کا تعلق ہے کہ دل چپک جائے، اگر خلت کا تعلق ہو جائے اپنے شیخ کے ساتھ، میرے شیخ نے فرمایا اعمال بھی منتقل ہو جاتے، علم بھی منتقل ہو جاتا، انوارات بھی منتقل ہو جاتے۔ تعلق خلت چاہیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے المولا دین خلیلی، کیونکہ خلت وہ تعلق ہوتا ہے جو قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر کسی کو میں خلیل بناتا تو وہ بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل بھی اللہ ہے، جس سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل اللہ ہے۔ جب خلت کا تعلق ہوتا ہے، جب انسان اپنا دل ان کو دے دیتا ہے، دل دے دیتا ہے ان کو، پھر دیکھو شیخ دل کے اوپر اللہ کی محبت کی کیسے گلکاریاں کرتا ہے۔ چند دن کر کے دیکھ لو، چند دن صحبت اختیار کر کے دیکھ لو۔ میرے مرشد فرماتے تھے چند دن اللہ والوں کے پاس رہ کر دیکھ لو، پھر دیکھو آپ کے دل کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اس لیے کمال تقویٰ کے لیے فرمایا کیسے آسان ہوگا، کونوا مع الصادقین،
فرمایا ہمارے سچوں کے ساتھ رہو، ان کی میت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور میرے مرشد تو فرماتے تھے پہلے زمانے میں 40 دن لگانے پڑتے، آج 20 دن ہی لگا لو، بلکہ 3 دن ہی انسان اگر کسی اللہ صحیح طرح لگا لے یا 10 دن بھی لگا لے تو پھر بعد میں ان کی باتیں بھی سنتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے اس مصروفیت کے زمانے میں کہ انشاءاللہ منزل مل جائے گی، لیکن طریقے سے لگائے، وہاں جا کر ٹیلا بن کر نہ رہے۔ لوگ جاتے ہیں، ہم مولوی لوگ تو ایسے ٹیلا بن جاتے ہیں، وہاں جا کر ٹیلا بن جاتے ہیں کہ جی ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، ہم فلاں ہیں۔ ہمارے استاد مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو حاجیوں سے فرماتے کہ یہ جو آپ احرام اتارا گیا ہے، یہ ہمارے کپڑے اتار کر احرام بندوایا ہے، یہ سب ظاہری کپڑے نہ اتارنا، اندر کے کپڑے بھی اتارو۔ جب اندر کے کپڑے اتارو گے تو لے کے آؤ گے، ظاہری شکل تو فقیروں والی بن گئی لیکن اندر فقیر نہیں، یہ میں مولانا صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں، مجھے یہاں جگہ ملنی چاہیے، مجھے وہاں جگہ ملنی چاہیے، مجھے یہ پروٹوکول ملنا چاہیے۔ وہاں پروٹوکول جا رہے ہیں گداگری کے لیے اور پروٹوکول کے خواہ ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے تو عربوں کو بلا بلا کہنا شروع کر دیتا اللہ میں معاف فرمائے، یہ درویش اور فقیر بن کے جا رہا ہے، تمہارے در پر فقیر آتا ہے، تم دھکے دیتے ہو، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی کبھی اس نے تمہیں گالی دی، کبھی غصے ہوا نہیں، پھر بھی کرتا نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی کچھ دے دو کچھ دے دو، اور لے کے ہی چلا جاتا ہے۔ انسان کو دینا پڑتا ہے، فقیری کے آداب میں سے تو یہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ ظاہری کپڑے صرف نہ اتارو، اندر کے کپڑے بھی اتارو، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو یہ نہیں ہے کہ میں فلاں ہوں، بلکہ وہاں پر تو تمہیں احساس بھی ہونا چاہیے کہ تم کچھ ہو، کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرے احساس یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر دیکھو کہ کیسے فائدہ ہوتا ہے، نشان بن کر جاؤ، درد لے کر جاؤ۔ میرا حضرت مولانا رومی نے فرمایا کہ آ کجا درد دوا آ جا رود، آ کجا درد دوا آ جا رود، جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں جاتی ہے، دوا پیٹ میں جا رہی ہے، سر درد میں ہو رہا ہے، درد جو ہے سر میں، آپ کی دوا آپ کے سر پہ اثر کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ درد نے دوا کو کھینچ لیا۔ اگر آپ نے درد دل ہوگا آپ اپنے شیخ کے فیض کو جہاں بھی وہ کھینچ لو گے۔ تو ویسے قرنی نے کہا کھینچ لیا، فرمایا انی لا یری الرحمن من قبل قرن، مجھے قرن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی، کہاں کھینچ لیا؟ کیونکہ درد تھا۔ جب انسان میں درد پیدا ہو جاتا ہے، میں نے اللہ کو حاصل کرنا اور اسی کے لیے اللہ وقت تعلق رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ جہاں بھی ہے وہیں اس کو فیضان پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔